अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल AI ईरा इस्लामिक इब्राहिमी विज़डम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब दी फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जिल्द 1 ज़ैली जिल्द 3 हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो में बयान करदा एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम एक ऐसे ज़बरदस्त इंतज़ामी फ़ैसले को समझेंगे जिसने तारीख़ का धारा ही बदल दिया। हम शुरुआत करेंगे उस दौर से जब एक फैलती हुई सल्तनत एक दोराहे पर खड़ी थी। फिर हम देखेंगे कि इसे किन 4 बड़े ख़तरात का सामना था और इन ख़तरात से निमटने के लिए क्या शानदार हल निकाला गया, और आखिर में इस एक फ़ैसले ने कैसे एक कबायली लश्कर को एक प्रोफ़ेशनल फ़ौज में बदल दिया। तो चलिए उस दौर में चलते हैं। 15 हिजरी यानी 636 ईस्वी तक इस्लामी रियासत बहुत तेज़ी से फैल रही थी। फतूहात फ़ारिस से लेकर शाम तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन इस तेज़ रफ्तार फैलाव ने अपने साथ एक बहुत बड़ा इंतज़ामी चैलेंज भी खड़ा कर दिया था। फ़ौज को मुनज़्ज़म करने और वसाइल को तकसीम करने के जो पुराने कबायली तरीके थे वो अब बिल्कुल नाकाफ़ी साबित हो रहे थे। और ऐसे ही एक नाजुक मोड़ पर हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक गहरी बसीरत सामने आई। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि एक अजीम सल्तनत को सिर्फ याददाश्त, वक्ती फ़ैसलों या ज़ाती पसंद नापसंद के बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता। एक मुस्तकिल और मजबूत फ़ौज को कायम रखने के लिए एक मुनज़्ज़म, मुनसिफ़ाना और पायदार निज़ाम की ज़रूरत थी। अब ये जो चैलेंजेस थे ये कोई छोटे मोटे फ़ौजी मसाइल नहीं थे, बल्कि ये एक इंतज़ामी और आइनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुके थे जो रियासत की बुनियादों तक को कमज़ोर कर सकते थे। तो ये बहरान 4 बड़े ख़तरात की सूरत में सामने आया। सबसे पहला, फ़ौजियों की खिदमात का कोई तहरीरी, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। दूसरा, जो मुआवजे दिए जाते थे उनकी तकसीम में इंसाफ नहीं था। तीसरा, जंग में हिस्सा लेने वाले पुराने सिपाहियों और उनके ख़ानदानों की देखभाल का कोई निज़ाम ही नहीं था। और चौथा, मरकज़ी सतह पर कोई डेटा ना होने की वजह से फ़ौजी कार्रवाइयों में एक अफरा-तफरी का आलम था। ज़रा इन ख़तरात के असरात को समझने की कोशिश करें। जब खिदमात का कोई रिकॉर्ड ही ना हो तो किसी की बहादुरी और कुर्बानी को तस्लीम करना नामुमकिन हो जाता है। जब मुआवजे में इंसाफ ना हो तो फ़ौजियों में बददिली फैलती है। जब तजुर्बाकार फ़ौजियों को नज़रअंदाज किया जाए तो मुस्तकबिल में रियासत के लिए लड़ने का हौसला कौन करेगा? और जब मनसूबा बंदी के लिए कोई डेटा ही मौजूद ना हो तो जंगें जीती कैसे जाएंगी? इस बहरान का हल एक इनकलाबी इंतज़ामी इदारे की शक्ल में सामने आया, जिसे दीवानुल जुंद कहा जाता है। ये एक मरकज़ी फ़ौजी रजिस्टर था जिसे ख़ास तौर पर फ़ौजियों की मालूमात, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स और उनकी तनख्वाहों के हुकूक को बाकायदा तौर पर दर्ज करने के लिए कायम किया गया था। ये सिर्फ एक फहरिस्त नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा जमीयत निज़ाम था जिसने रियासत और सिपाही के ताल्लुक़ को एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी। तो दीवानुल जंद में आखिर रिकॉर्ड किया क्या जाता था? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत तफसीली था। हर सिपाही का नाम, उसका कबीला और इलाका, फ़ौज में भर्ती होने की तारीख, उसका रैंक और सर्विस का पूरा रिकॉर्ड, और सबसे अहम बात, उसकी तनख्वाह का हक और उसके ख़ानदान के लिए पेंशन की अहलियत। ये सब कुछ तहरीरी तौर पर दर्ज किया जाता था। लेकिन ये महज खातादारी से कहीं ज़्यादा था। ये दरअसल रियासती खिदमत को कानूनी तौर पर तस्लीम करना था। अब एक सिपाही की खिदमत कोई आर्जी मुहिम जुई नहीं रही थी, बल्कि ये रियासत के साथ एक बाकायदा और कानूनी मुआहदा बन गई थी। और उसी कानूनी शनाख्त के इतने दूर रस असरात हुए कि उसने फ़ौज की पूरी साख्त को ही बदल कर रख दिया। दीवान ने फ़ौजी खिदमात को सिपाही और रियासत के दरमियान एक रस्मी और कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा ताल्लुक़ में तब्दील कर दिया। इसके आईनी नतायज बहुत गहरे थे। अब सिपाही किसी कमांडर का ज़ाती वफ़ादार नहीं रहा, बल्कि वो रियासत का मुलाजिम था। तनख्वाह अब कोई इनाम नहीं थी, बल्कि ये कानूनी हक बन गई थी। इस सिस्टम ने ज़ाती पसंद और नापसंद को ख़त्म करके मेरिट और बराबरी को फ़रोग़ दिया, और अदागियों का इन्हिसार जंग के माले गनीमत पर नहीं रहा, बल्कि सीधा रियासती ख़जाने पर था, जिसने इसे एक मुस्तकिल इदारा बना दिया। ये एक बहुत ही बड़ी तब्दीली थी। दीवान से पहले फ़ौज एक कबायली लश्कर की तरह थी, जहां अदायगियां वक्ती थीं और वफ़ादारियां कमांडरों के साथ जुड़ी हुई थीं। दीवान के बाद ये एक प्रोफेशनल मुस्तकिल फ़ौज बन गई, जिसमें तनख्वाह की गारंटी थी, सिपाही रियासत का मुलाजिम था और उसकी हर खिदमत का बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद था। ये सोच की एक बुनियादी तब्दीली थी।
تو مختصراً دیوان الجند ایک انقلابی انتظامی قدم تھا۔ یہ کوئی نیا ہتھیار یا جنگی حکمت عملی نہیں تھی، لیکن اس نے وہ بنیاد فراہم کی جس پر ایک پیشہ ور اور پائیدار ریاستی فوج کی پوری عمارت کھڑی کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بظاہر بہت ہی سادہ سے رجسٹر نے ایک پوری سلطنت کے لیے انصاف، لاجسٹکس اور استحکام کا ایک نظام قائم کر دیا، اور یہ ہمیں اس سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں ایسی اور کون سی بظاہر بورنگ سی انتظامی تبدیلیاں ہیں جنہوں نے خفیہ طور پر دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اکثر تاریخ کی سب سے گہری اور بڑی تبدیلیاں میدان جنگ میں نہیں بلکہ کسی کھاتے کے صفحات میں لکھی جاتی ہیں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ شروعات ہوگی ایک انقلابی پے رول سسٹم سے، پھر ہم سمجھیں گے کہ انصاف کو اہمیت کیوں دی گئی، پھر یہ سسٹم ایک قانونی ادارہ کیسے بنا، یہ اپنے وقت سے کتنا آگے تھا، اور ہاں، سب سے اہم، اس سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک ویژنری تھے، ایک انسٹیٹیوشن بلڈر۔ انہوں نے دیوان الجند قائم کیا۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ ریاست کے محافظوں کو آرگنائز کرنے اور انہیں تنخواہیں دینے کا ایک پورا اعلیٰ قسم کا نظام تھا۔ لیکن یہاں سب سے بنیادی چیلنج کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کسی ملک کے محافظوں کے لیے معاوضے کا ایک ایسا سسٹم کیسے بنایا جائے جو نہ صرف منصفانہ ہو بلکہ ریاست کو مضبوط بھی کرے۔ دیوان دراصل اسی سوال کا جواب تھا۔ اور پتہ ہے اس نظام کو اصل میں غیر معمولی کیا چیز بناتی ہے؟ اس کی بنیاد۔ دیوان الجند کسی کے قبیلے یا حیثیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ خالصتاً انصاف اور قابلیت کے اصولوں پر بنایا گیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ تنخواہ ڈیسائیڈ کیسے ہوتی تھی؟ اچھا، اس کے لیے 4 بڑے لاجیکل میرٹ بیسڈ کرائیٹیریا تھے۔ نمبر 1، اسلام قبول کرنے میں پہل، جس کو آج کی زبان میں ہم سینیورٹی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، فوج میں خدمت کا عرصہ۔ نمبر 3، جنگوں میں دی گئی قربانیاں۔ اور چوتھا، سپاہی کی ذمہ داری کا لیول۔ مطلب یہ کوئی رینڈم سسٹم نہیں تھا، ہر چیز کے پیچھے ایک منطق تھی، ایک وجہ تھی۔ تو جو اصل بات ہے، جو اس کی روح ہے، وہ یہ ہے، گائیڈنگ پرنسپل تھا انصاف، نہ کہ پریویلیج۔ اس پوری عمارت کی بنیاد اس اصول پر تھی۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ کسی کو بھی اس کی حیثیت یا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کوئی ناجائز فائدہ نہ ملے۔ اور یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں تھی، زمین پر اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ کسی سپاہی کی تنخواہ نہیں رکتی تھی، کبھی نہیں۔ اگر کوئی سپاہی شہید ہو جاتا تو اس کے خاندان کو بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا تھا، اور شاید سب سے بڑھ کر فوجی عہدے وراثت میں نہیں ملتے تھے۔ اس سے ایک ملٹری ایرسٹوکریسی یعنی فوجی اشرافیہ بننے کا راستہ ہی بند کر دیا گیا۔ چلیں اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام چلتا کیسے تھا، کیونکہ دیوان صرف ایک پے رول سسٹم نہیں تھا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ قانون، اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا ایک پورا مکمل ادارہ تھا۔ تو اس نظام کو فراڈ سے بچانے کے لیے بہت سخت انتظامی طریقے تھے۔ سنیے کیسے۔ ہر سپاہی کا نام ایک لکھے ہوئے رجسٹر میں درج تھا۔ صوبائی دفاتر کو مرکزی دفتر یعنی مدینہ کے ساتھ اپنے ریکارڈز کو مسلسل سنک کرنا پڑتا تھا۔ ریگولر آڈٹ ہوتے تھے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی تو اس کو فوراً ٹھیک کیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی ریکارڈز میں جعل سازی یا ہیرا پھیری کرتا تو اسے صرف ایک ایڈمنسٹریٹو مسٹیک نہیں سمجھا جاتا تھا، نہیں، اسے خیانت قرار دیا جاتا تھا، یعنی امانت میں خیانت۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو انٹیگریٹی کو کتنا زیادہ اخلاقی اور قانونی وزن دیا گیا تھا۔ اس سسٹم نے فوج کے اندر ایک بہت گہری کلچرل چینج پیدا کی۔ سوچیں، وفاداری قبیلے سے ہٹ کر اب ریاست اور اس کے قانون سے جڑ گئی۔ موقع پرستی کی جگہ ڈسپلن نے لے لی۔ کمانڈر اب صرف جنگجو نہیں تھے، وہ اکاؤنٹیبل ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے، اور فوجیوں کے گھر والوں کی حفاظت اب ریاست کی ذمہ داری تھی۔ اور یہی اس نظام کا نچوڑ تھا۔ دیوان نے فوج کو کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا۔ فوج اب کسی شخص کی ذاتی وفاداری پر نہیں چلتی تھی، بلکہ قانون کے تابع ایک ادارہ بن چکی تھی۔ اب جب ہم اس سسٹم کی گہرائی سمجھ چکے ہیں تو چلیں ذرا اس کا موازنہ آج کے ماڈرن اداروں سے کرتے ہیں، اس سے اس کی تاریخی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوگا۔
ذرا سوچئے، ایک طرف ہے 7ویں صدی کا دیوان الجند، لکھے ہوئے رجسٹرز، ریاستی تنخواہیں، سینٹرل ایڈمنسٹریشن، اور دوسری طرف ہے آج کے ماڈرن سسٹمز، ملٹری سروس نمبرز، پے رول سسٹمز، ڈیفنس منسٹریز۔ سملیرٹیز دیکھیں، واقعی حیران کن ہے نا؟ دیوان نے یہ سب صدیاں پہلے کر دکھایا تھا۔ اور سب سے قابل ذکر بات، یہ سب کچھ بغیر کسی ماڈرن بیوروکریسی، کمپیوٹر یا کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی کیا گیا۔ اس کی رہنمائی صرف اور صرف آئینی منطق اور اسلامی اخلاقیات نے کی۔ تو یہ سب تاریخ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن اس کا آج سے کیا تعلق؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کا تعلق ہے ٹرانسپیرنسی اور انصاف کی ان ویلیوز سے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی اور آج بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ تو یہ قدیم بلو پرنٹ آج ہمیں کیا سکھا سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم اپنے دور کے چیلنجز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج بہت سی ریاستوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ پے رول پر گھوسٹ سولجرز، یعنی صرف کاغذوں میں موجود سپاہی، ڈیفنس بجٹ میں کرپشن، اور ایسی فوجیں جو ریاست کے بجائے کسی خاص شخص کی وفادار ہوں۔ دیوان کے اصول ان تمام مسائل کا سیدھا سادہ حل پیش کرتے ہیں۔ تو دیوان کی پوری ساخت سے جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ اس ایک فارمولا میں چھپا ہے: ٹرانسپیرنسی پلس ڈاکیومنٹیشن برابر ہے سیکیورٹی پلس جسٹس۔ اتنا سمپل اور اتنا پاورفل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دفاع کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جو بہادری کو عزت دیتا تھا، قربانی کا صلہ یقینی بناتا تھا، اور سب سے بڑھ کر طاقت کو قانون کے تابع رکھتا تھا۔ اور آخر میں یہ سب سے اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے، یہ عمل ملٹرائزیشن نہیں تھا، یہ ریاست کو فوجی بنانا نہیں تھا، یہ تھا کانسٹیٹیوشنلائزیشن آف فورس، طاقت کو آئین کے تابع لانا۔ ایک ایسا کانسیپٹ جو آج بھی اتنا ہی انقلابی ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔